ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید طاہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے۔ ایک نہایت ہی مخلص محب اہل بیت عزادار حسین، ایک ایسے جوان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے کہ جس کے جانے سے پورا شہر پونا سوگوار ہو گیا تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو بالخصوص ان کے والدین کو اس غم کو سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ مجلس چونکہ ایک جوان کے ایصال ثواب کی ہے اور مجلس ترحیم ہے، لہذا مجلس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے اس دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم میری بارگاہ میں پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے، کیا تم پلٹائے نہیں جاؤ گے میری بارگاہ میں۔ اور اسی سے ملتی جلتی وہ مشہور و معروف آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم آؤ گے، بلکہ آواز دے رہا ہے تم پلٹائے جاؤ گے۔ آنا اور ہے، پلٹائے جانا اور ہے۔ یہ یاد رکھیں گے عزیزو، بہت ہی امپورٹنٹ بات اور اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی یہ مجلس بہت ہی اہم ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مومنین اور مومنات جو اس وقت یہ مجلس سن رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ وہ خود محسوس کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، مقصد یہ ہے اس دنیا میں آئے ہو تو جانوروں کی طرح تمہیں جینا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم شروع ہوگا، اور وہی بہت اہم ہے تمہارے لیے۔ تم یہاں پر آئے ہو تو وہاں کے لیے آئے ہو، یہاں پر یہاں کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت کے قائل نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت کے قائل تو ہیں
لیکن معاد روحانی کے قائل ہیں، لیکن یہ دونوں فکر غلط ہے۔ ہماری روح وہاں نہیں جائے گی، فقط روح تو جائے گی، روح کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جسم بھی ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ انسان کا وہ بدن کہ جو مٹی میں مل گیا، مٹی بن گیا اور اس نے اپنا وجود ختم کر دیا، اس کا وجود بالکل مٹی میں مل گیا، تو وہ پروردگار قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں بہت ہی حسین انداز میں اس کا جواب دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پہلے سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کو اللہ نے اس اعتراض کو سورہ یاسین میں یوں پیش کیا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو کہ خاکستر بن گئیں، اب یہ ان کا وجود ختم ہو گیا، اب انہیں کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعتراض جو ہو رہا ہے در حقیقت قدرت خدا پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ پروردگار آواز دے رہا ہے، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ اعتراض یہ کر رہے ہیں پروردگار کیسے زندگی عطا کر سکتا ہے اس انسان کو کہ جو زمین میں خاکستر ہو گیا ہے، جو مٹی بن گیا ہے، جو اپنا وجود ختم کر چکا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا ہے۔ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلے، اگر جب تم پہلے کچھ نہیں تھے، نتھنگ، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں لباس وجود پہنایا ہے، اب تو تمہارے پاس وجود ہے، مٹی ہی کی شکل میں تم تبدیل ہو گئے ہو، لیکن وہ مٹی تو موجود ہے، جو ہڈی تھی، جو تمہارا وجود تھا، جو تمہارا جسم تھا، وہ کم سے کم جو ہے وہ مٹی موجود تو ہے۔ تو پروردگار اگر تمہیں معدوم سے لباس وجود پہنا سکتا ہے، عدم سے لباس وجود پہنا سکتا ہے، جب تم معدوم تھے تو پروردگار نے تمہیں لباس وجود پہنایا ہے، تو پھر کم سے کم مٹی تو موجود ہے تمہاری۔ تو پروردگار وہو بکل خلق علیم، پروردگار ہر چیز کے اوپر خلق کرنے پر قادر بھی ہے اور اس بات سے واقف بھی ہے۔ تو قیامت میں اس آیت سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح فقط نہیں جائے گی، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی قیامت میں جائے گا، اور پروردگار اسی مٹی کو جو ہماری اس زمین میں موجود ہے، جو ہمارا وجود ہے، جو ہمارا جسم ہے، اسی مٹی کو جو ہمارے جسم سے زمین میں موجود ہے، اسی کو زندگی عطا کر کے انسان کی شکل عطا کرے گا۔ ہماری شکل وہاں پر دوبارہ ظاہر ہوگی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاد کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، معاد کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی زندگی ہے یا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بڑا طبقہ ہے کمیونسٹ کا جو روز قیامت سے انکار کر رہا ہے، اور اس نے کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب ایران کے ایک بہت ہی بزرگ اور جید عالم دین جناب آیت اللہ قراتی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ لوگ جو روز قیامت کے منکر ہیں، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دو ہی راستہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں، دو ہی راستہ ہے، یا ہم قیامت کو مانتے ہیں یا قیامت کو نہیں مانتے، اور تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ تو جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، مثال کے طور پر، یا پہلے انہوں نے جو مثال دی ہے، جو لوگ قیامت کو، بہت توجہ کیجئے گا، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو قیامت کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو قیامت کو نہیں مانتے۔ آیت اللہ قراتی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ فرض کیجئے کہ وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، اتنا ہی تو نا۔ روزہ
آپ کو قیامت کو ماننا ہے یعنی روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے میں کیا کرنا ہے؟ 12 مہینے میں 1 مہینہ آپ کو وہ بھی دوپہر میں، دن میں نہیں کھانا ہے، رات میں آپ آزاد ہیں. اور بہت سی تمام چیزیں بقول آغائے قراتی کے کہ شراب پہ پابندی ہے. آپ انگور تو کھا سکتے ہیں لیکن شراب مثلا نہیں پی سکتے. یہ تمام باتیں جو واجبات اور محرمات ہیں اس کی طرف توجہ دینا ہے. آغائے قراتی کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزو، آغائے قراتی کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے یہ سب انجام دیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، واجبات کو ادا کیا، محرمات سے دوری اختیار کی، اور اس کے بعد ہمارا دم نکل گیا اور کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جنت و جہنم جی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، تو اب آغائے قراتی کہتے ہیں اتنا ہی تو نقصان ہوگا نا کہ ہم نے جو ہے ہر روز 45 منٹ نماز میں گزارا، سال میں ہم نے 30 دن جو ہے دن میں کھانا نہیں کھایا اور کچھ اور بھی مذہبیات کو انجام دیا، تو یہ سب چیزیں ہماری بیکار ہو جائیں گی. اگر یہاں سے جانے کے بعد کوئی قیامت، کوئی حساب کتاب، کوئی جنت و جہنم نہیں ہے. لیکن آغائے قراتی کہتے ہیں فرض کیجئے کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت، حساب کتاب، جنت جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب، یہ سب کچھ نہیں ہے. ایک شخص نے یہ سوچ کر دنیا میں نمازیں نہیں پڑھیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، مذہب کو نہیں مانا، اور اس کے بعد یہاں سے جب اس عالم میں پہنچے تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، روز محشر بھی ہے، قیامت بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو پائی جا رہی ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں کتنے نقصان میں ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ دین کو اختیار کرنے میں، قیامت کو ماننے میں فائدے کا احتمال فائدہ ہے، احتمال ضرر بہت ہی کم ہے جو نہ کے برابر ہے. تو دین کو ہمیں ماننا پڑے گا. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. مثال کے طور پہ ہم جو ہے گھر سے نکلے اور جنگل سے گزر رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ایک پسٹل رکھ لی، ایک اسلحہ رکھ لیا. تو اب جب ہم جنگل میں گئے اور وہاں پر کوئی ہم کو حیوان، کوئی جانور، کوئی شیر، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا نہیں ملا، تو اتنا ہی تو ہم کو اتنی زحمت اٹھائی کہ ہم نے تقریباً 250-300 گرام کی ایک پسٹل جو ہے اپنے ساتھ حمل کی. بس اتنی ہی تو اذیت ہوئی نا. لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے اسلحہ نہیں لیا، ہم نے یہ پسٹل نہیں لی، ہم نے یہ بندوق نہیں لی، اور ہم جنگل سے گزر رہے تھے اور سامنے بھیڑیا آ گیا، سامنے چیتا آ گیا، سامنے شیر آ گیا، تو پھر ہمارا نقصان کتنا بڑا ہے. تو دین کو حاصل کرنے میں، دین کو ماننے میں نقصانات کے امکانات نہ کے برابر ہیں دین کو. لیکن اگر کسی نے دین کو نہیں مانا ہے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اگر قیامت ہے، اگر حساب و کتاب ہے. اس لیے پروردگار جانتا تھا کہ لوگ دین کو جھٹلائیں گے، لوگ قیامت کو جھٹلائیں گے، لوگ معاد کو جھٹلائیں گے، لوگ جنت و جہنم کو جھٹلائیں گے. اس لیے آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن میں جا بجا روز قیامت کا تذکرہ ملے گا، عذاب جہنم کا تذکرہ ملے گا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ انسان کیسے زندہ کیا جائے گا. آئیے میں ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی ایک ذرا سا طولانی آیت ہے، لمبی آیت ہے، میں اس کی بھی تلاوت کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک میسیج، ایک پیغام آج آپ کی خدمت میں پہنچے گا. جناب عزیر ایک نبی ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ایسی بستی کے قریب پہنچے کہ جہاں پر دیکھا کہ اللہ کا عذاب اس بستی پر نازل ہو چکا تھا، اور اس کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھیں، اور انسان جو اس بستی میں مر چکے تھے
ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھیں، گوشت کا تو وجود ہی نہیں تھا، صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ نے اس پورے واقعے کو نقل کیا۔ جناب عزیر نے جب ان انسانوں کو دیکھا کہ جن کی ہڈیاں بھی تقریباً بوسیدہ ہو چکی تھیں، تو اللہ سے سوال کیا، پروردگار کیسے انہیں زندہ کرے گا؟ بہت توجہ کریں، کیسے زندہ کرے گا؟ اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ جناب عزیر کہتے ہیں پروردگار تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اعلیٰ اللہ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ جب جناب عزیر نے یہ کہا کہ پروردگار ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے کیا کیا؟ انہیں موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو زندگی دی۔ اعلیٰ اور پوچھا کم لبثت، تم نے اس آبادی میں کتنے دن زندگی گزاری؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، جناب عزیر نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، قال اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، اے عزیر تم نے یہاں پر 100 سال کی زندگی بسر کی ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال یہاں پر رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم اپنے کھانوں کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوئے، بالکل تر و تازہ ہیں، جیسے تم نے رکھا تھا ویسے ہی موجود ہیں۔ وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈی بھی تقریباً وہ سیدھا ہو چکی ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ جو واقعہ ہے اسے ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یہ لوگوں کے لیے ایک دلیل، ایک پروف بنے گا تمہارا یہ واقعہ۔ وانظر، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم نے جو ہے تمہارے پانی کو اور کھانے کو محفوظ رکھا، لیکن یہ گدھا 100 سال کے بعد اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ اس گدھے کی جو ہڈیاں تھیں کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ اس کو جمع کروں گا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، انشاز کہتے ہیں اسمبل کرنے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کار کا مثال کے طور پہ پارٹس آتا ہے دوسرے ملک سے تو اسے اسمبل کیا جاتا ہے، یعنی الگ الگ اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اسے عربی میں انشاز کہا جاتا ہے۔ دیکھو کیف ننشزھا، ہم نے اس کی ہڈیوں کو کیسے آپس میں جوڑ دیا۔ ثم نکسوہا لحمن، اور پھر اس گدھے کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے نکسوہا لحمن، ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ فلما تبینہ، اور جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی تو قال، انہوں نے کہا کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں سمجھا کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، یعنی پروردگار زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اس مٹی کے اندر بھی اگر انسان کے ذرات موجود ہیں تو پروردگار قیامت میں انہیں زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا، بات آ گئی تو مجھے کہنے نہیں دیجئے، لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کیسے زندہ ہیں، اتنے سال ہو گئے، امام زمانہ کیسے زندہ ہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ زندہ کیسے ہیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ زندہ ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اگر زندگی امام زمانہ پر کوئی شک کر رہا ہے تو وہ امام زمانہ کی زندگی پر شک نہیں کر رہا ہے، قدرت خدا پہ شک کر رہا ہے، اللہ کی قدرت پہ۔ پروردگار نے کیا کیا؟ 100 سال تک جناب عزیر کے لیے کھانا اور پانی دونوں تر و تازہ تھے، تو وہ پروردگار کہ جو کھانے اور پانی کو 100 سال تک تر و تازہ رکھ سکتا ہے،
کیا وہ خدا جو ہے امام زمانہ کو زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو زندگی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں اور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات بالکل واضح ہو سکے کہ روز قیامت کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جناب ابراہیم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک انسان ہے جو دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، جس کا آدھا جسم پانی میں ہے اور آدھا خشکی میں ہے۔ جو حصہ پانی میں ہے اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، اور جو خشکی میں ہے اسے خشکی کے جانور کھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، اسے کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ، اللہ نے کہا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ کہا ایمان تو لے کر آئے ہیں۔ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے ابراہیم اطمینان قلب کی تلاش میں ہے، اور ادھر اللہ خود حسین کو پکار کے آواز دے رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین میری بارگاہ میں آ جا۔ ابراہیم جس اطمینان کی تلاش میں ہے، حسین کو وہ اطمینان پہلے ہی سے موجود ہے۔ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں حسین ابن علی۔ جناب ابراہیم نے کہا قال اطمینان تو لے کر آیا ہوں، ایمان تو لے کر آیا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہیے ہمارے پاس، ہمیں اطمینان قلب کی تلاش ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، اور 4 پرندوں کو جناب ابراہیم نے لیا، اور لینے کے بعد ان کو ذبح کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ثم اذبحن جزءا، اس کے بعد کیا کرو کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے جو انہیں قیمہ بنا لو، ان کی چونچ ان کی منقار کو الگ کرو، اور چاروں کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑ کے چار پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعہن یاتینک سعیا، پھر انہیں آواز دو، یہ ایک ایک جز اور پارٹ جو جسم کے ہیں وہ آ کر جڑ جائیں گے۔ پروردگار نے بتانا چاہا کہ ہم میں قدرت ہے، ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم ایک پرندے کے اجزاء کو بھی جو ہے زندگی دے سکتے ہیں، تو ہم انسان کو بھی زندگی کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے آواز دی کہ تم یہ جو زندگی ہے، یہ جو زندگانی یہ دنیا ہے، اسے پہچانو یہ کیا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان حیوان لو کانوا یعلمون۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ جو زندگی ہے، اس دنیا کی جو زندگی ہے، یہ صرف لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے تمہیں وہاں کے لیے کام کرنا ہے۔ لو کانوا یعلمون، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنے بندوں سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی وقتی ہے، آخرت کی زندگی لہی الحیوان ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کاش یہ بات جو ہے یہ لوگ جان لیتے۔ اس لیے ہمارے علماء اخلاق نے بڑی اچھی بات کہی کہ منشأ معصیت و گناہ و منشأ نافرمانی پروردگار کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ہے در حقیقت معاد اور قیامت سے جو ہے پر ایمان نہ رکھنا۔ قیامت، علماء اخلاق نے کہا ہے کہ اگر لوگ جنت و جہنم پر یقین کر لیں تو گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ گناہ کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے
ضروری یہ ہے عزیزو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو یہاں کے بعد وہاں جانا ہے. کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم کو بھی ادھر جانا ہے. یہ کلمہ استرجاع ہم اپنی زبان پر جب جاری کرتے ہیں تو یہی تو بتاتے ہیں نا. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یعنی جیسے یہ مومن گیا ہے، اور کلمہ استرجاع آپ یاد رکھیے گا مومن کے مرنے کے بعد یہ زبان پر جاری کیا جاتا ہے. لیکن کوئی کافر مرے تو آپ کہتے ہیں انا للہ، نہیں کہتے نا. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان، یہ اعتقاد ہمارا ہے کہ ہم کو یہاں سے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ایک بکری مر جائے ہماری اور ہم کو یہ خبر ملے کہ صاحب ہمارے پڑوسی کی بکری مر گئی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بلی مر جائے ہماری تو کوئی سن کر یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس جانور کی، یہ اس دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری زندگی وہ ہے کہ یہاں کے بعد بھی شروع ہوتی ہے. اس لیے کلمہ استرجاع انسان اور مومن کے مرنے پر جو ہے زبان پر جاری کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک جوان کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے جو واقعاً الحق والانصاف، یہ وہ جوان تھا جو محب اہل بیت تھا، جو عزادار امام حسین، جو مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتا تھا، اور اس کا سوشل کام بھی. لوگ جو مجھے سن رہے ہیں جو اس جوان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہباز ہر مجلس میں آگے صف اول میں رہا کرتا تھا، اور خدمت امام حسین پر جو ہے اسے ایک طرح سے فخر تھا. مصائب مجھے جناب علی اکبر کا پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں اس جوان کے اعتبار سے ایک مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. ایران کے ایک عالم دین سید حمدانی ہیں. ان کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ یہ عالم دین ایران سے کربلا قافلہ لے کر آیا کرتے تھے. ایک بار یہ قافلہ لے کر پہنچے، شب جمعہ تھی. تمام مومنین سے کہا چلو شب جمعہ ہے، حسین کی قبر کی زیارت کے لیے. عالم دین وہاں پہنچے، انہوں نے مجلس پڑھی امام حسین کی قبر کے پاس. خوب گریہ ہوا، لوگ خوب مصاب ہوئے، لوگوں نے پرسہ دیا، یہاں تک کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو لوگ واپس مسافر خانے میں آئے، اپنے اپنے کمرے میں سو گئے. یہ عالم دین بھی اپنے کمرے میں سو گئے. جب رات ہوئی تو عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ خود امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، خود امام حسین تشریف لائے ہیں. اور عالم دین سے کہتے ہیں سید حمدانی، میں یہاں پر آیا ہوں 3 باتیں تم سے کہنے کے لیے. شہباز ایک عزادار حسین ہے، شہباز ایک سوشل ورکر امام حسین کا ہے، مجلسوں کی زینت ہے، فرش عزا بچھ رہی ہے تو وہ آگے ہے، ایک مجلس کا کام ہو رہا ہے اس میں وہ شریک ہے. اب آپ یہ مصائب سنیں. امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے سید حمدانی 3 باتیں تم سے کہنے کے لیے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے چاہنے والوں کو، میرے عزاداروں کو، میرے ماتمداروں کو، میرے چاہنے والوں کو تم لے کر جو ہے ہمدان سے، ایران سے کربلا آئے ہو.
میں حسین اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سید احمدانی کہتے ہیں مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا وظیفہ ہے، یہ تو ہر چاہنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کربلا میں آپ کی زیارت کے لیے آئے، یہ تو اس کے لیے شرف ہے، یہ تو اس کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ آپ کی زیارت کے لیے کربلا میں آئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو سید احمدانی، تمہارے ہمدان میں اس نام کا ایک جوان ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا مولا میں جانتا ہوں۔ کہ اس جوان کو میرا سلام کہہ دینا، اس جوان کو میرا سلام کہہ دینا۔ سید احمدانی کہتے ہیں مولا ہمدان میں تو بہت سے جوان ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے عزادار ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں اس جوان کی خاصیت جانتے ہو کیا ہے سید احمدانی؟ جب میری مجلس ہوتی ہے اور عزادار آ کر شرکت کرتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، تو یہ جوان جو ہے فرش عزا پر نہیں بیٹھتا بلکہ دروازے کے پاس بیٹھ کر آنے والے مجلسیوں کی چپلیں اور جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ اس سے کہہ دینا وہ یہ نہ سمجھے کہ فقط وہ حسین سے محبت کرتا ہے، حسین بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اور تیسری بات سنیں گے عزاداروں، اور تیسری بات سنیں گے، امام حسین کہتے ہیں سید احمدانی آج شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ جب تم آیا کرو نا، شب جمعہ جب آیا کرو میری قبر کے اوپر تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا آتی ہے، علی اکبر کے مصائب ان سے برداشت نہیں ہوتے، ابھی بھی میری ماں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمارے مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مرض، یہ بیماری، یہ وبا جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس سے نجات عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید طاہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔